اسپیشل لفظ پنجابی میں بولتے ہیں کہ اس کو خسی کر لیا جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، خسی کی قربانی جائز ہے. اچھا جی. یہ کوئی عیب نہیں ہے. وہ سارے اپنا ہو نہیں جاتا کہ اپنا اس کا آپ زخمی کر دیتے ہیں اسے؟ نہیں، زخمی کیوں کرنا، زخمی تو ہو جائے گا تو کیڑے پڑ جائیں گے. یہ تو احتیاط سے کسی سے خسی کرانا چاہیے نا. اب باقاعدہ اسپتالوں میں مشینیں بنی ہوئی ہیں، یا کئی پرانے دیسی ماہر بھی ہیں جو ایسا نہیں ہونے دیتے کہ زخمی ہو جائے. زخمی کرنا تو جرم ہے. نقص تو ہے نا اس میں؟ نہیں، نقص نہیں نا. کیا ہو رہا یار، نقص نہیں، خسی ہونا جانور کا خوبی ہے. آپ ذرا توجہ فرمائے. ایک ہے کہ آپ نے جانوروں کے گلے میں سانڈ رکھنا ہے، وہ خسی نہیں ہونا چاہیے. ایک ہے قربانی کرنی. اب قربانی کرنے والوں سے پوچھ لیں کہ جو جانور خسی نہ کیا جائے وہ کس طرح اپنا پیشاب پیتا رہتا، اس کا گوشت بدبودار ہو جاتا، وہ بہت کمزور رہتا ہے، اپنے ہر وقت جو اعلیٰ تناسل کو چاٹتا رہتا. خسی ہونے سے تو موٹا، تازہ، خوبصورت اور خوشبودار. ہم نے تو دیکھا بکریاں پالتے رہے. اس لیے قربانی کے مقصد کے لیے خسی بہترین جانور ہے. جو سانڈ رکھنا ہے آپ نے کہ آگے نسل چلانی ہے جانوروں کی، وہ ایک الگ مسئلہ. قربانی کے بارے میں تو آپ دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، بکرا خرید لیں، دیکھیں گے کہ ہر وقت پیشاب پی رہا. جی جی السلام علیکم. کوئی خسی جانور میں خرابی نہیں. بات کریں جی مولانا. یہ قربانیوں کے حوالے سے جو جانور کے بارے میں شرائط ہیں اس میں لکھا ہوا تو یہی آتا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جانور کا خسی ہونا جو ہے وہ اس کی خوبی ہے، جبکہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ خسی ہونا جو ہے یہ عیب بھی گنا جاتا ہے. اور شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی زندگی میں ایسا جانور کے ساتھ کرنے سے منع بھی فرمایا. تو تھوڑا سا یہ وضاحت بھی فرما لیں. خسی کرنے سے منع کیا نا، جو یہ بات اپنی جگہ کہ منع کیا وہ ثابت ہے ہی نہیں. اچھا یہ بھی بات ہے. اتنا اس میں بھی دیکھ رہی ہے. اور اگر منع بھی کیا تو منع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جانور اب حرام ہو گیا یا اس کی قربانی نہیں ہوتی. وہ خسی کرنا تو الگ کا، جیسے کہا کہ جو گھوڑا ہے اس کو گدھی پر یا گدھے کو گھوڑی پر نہیں اس کا ملانا چاہیے. یہ کھچریں جو پیدا کرتے ہیں، مگر کھچر کو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا، اس لیے بری چیز نہیں ہوتی کہ جنس ہی نہ ختم ہو جائے. ایسا نہ ہو جیسے کتے مارنے لگے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، اگر جبریل اترے کہ سارے مکا دینے، اللہ کی یہ امت اب چھوڑ دیں. تو ویسے یہ نہیں ہوتا. ایک حکم خاص حالات میں ہوتا، اس کو لوگ سمجھ لیتے ہیں. ہاں خسی کرنا بھی جائز ہے. جانور جو ہے نا ان کو خسی کرنا بہتری. قربانی اس کی ٹھیک ہے، باقی عیب کوئی نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کے جسم کا کچھ ایسا کام ہو گیا، اب خسی کو بھی نہیں سمجھتے. خسی اور ہوتا، آپ لوگ بھی سمجھیں. خسی ہوتا کہ اس کی ناڑیں دبا دی جاتی ہیں، آگے خسیے اسی طرح قائم ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جن کے خسیے نکال دیے جاتے ہیں یا کتر دیے جاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. وہ مجبوب ہوتے ہیں. الگ الگ نام ہے. ہاں تو منع ان میں سے کوئی نہیں، سارے ٹھیک ہیں. کیونکہ ان سے جانور جو ہے نا اس کا گوشت بہت عمدہ ہو جاتا ہے، بو نہیں ہوتی، سب صاف ستھرا موٹا تازہ. جس کو خسی نہیں کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں بکریاں پالتے رہے کہ وہ اپنا پیشاب پینے لگتا ہے، چاٹتا رہتا ہے اپنے شرمگاہ کو، بدبو آتی ہے اس کے گوشت سے، جسم سے بدبو آتی ہے، بہت برا ہو جاتا ہے. یہ کوئی خوبی نہیں. اب سوچنا چاہیے قربانی کرنی ہے آپ نے، یہ تو نہیں کہ اپنے گلے میں سانڈ رکھنا. اگر تو آپ نے بکریوں میں سانڈ رکھنا پھر ٹھیک ہے، اس کو خسی کون بیوقوف کرے گا. جب قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے تو یہ عیب نہیں، خوبی ہے کہ وہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت عمدہ ہوتا. اس لیے خسی جانور کوئی ناپاک نہیں. ہمارے بعض شیعہ دوست کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں ناجائز، بالکل غلط. مجھ سے آکر حوالہ نے اگر شاہ صاحب اسی لیے کہتے ہیں شیعوں کو بھی چاہیے کہ اپنی فقہ جا کر مولوی صاحب سے پوچھا کریں. وہاں صرف ہے کہ بہتر ہے کہ دوسرا مل سکے تو بہتر ہے، ورنہ خسی بھی جائز ہے، حوالے لے. خسی حرام وغیرہ کوئی نہیں. بالکل صرف جواز کی حد تک جواز ہے کہ افضل جو ہے نا وہ دوسرا ہے، فہر جس کو کہتے ہیں سان. اور اگر نہ ہو سکے یہ دوسرا بھی کر دے تو ناجائز نہیں، بالکل ٹھیک ہے. فتاوی آن لائن جو عیب ہے نا، اگر عیب صرف 4 ہیں. پلے باندھے زیادہ، جو لمبی فرشتے ہیں نا کہ دانت گرے ہوئے ہیں، ہٹکان چاہیے، سینگ ٹوٹا فلانا، کوئی شاید نہیں، دم کٹی ہوئی. 4 صحابی نے اس طرح کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، 4 انگلیاں کھڑی کی، اور ساتھ ہی اس صحابی نے کہا اللہ تعالیٰ اس ادب کی برکت سے انہیں یہ درجہ دے گیا. انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، مر کا یدی اکثر من ید رسول اللہ،
میں نے یار ہاتھ تو کھڑا کر دیا مگر کہاں میرا ہاتھ کہاں اللہ کے رسول کا صلی اللہ ہاتھ؟ حضور کا ہاتھ اپنی جگہ برکت والا تھا، میں نے سمجھانے کے لیے وہی چیز کی جو حضور نے تو کہا 4 چیزیں ہیں جو قربانی میں جائز نہیں۔ بعد میں آدمی نے پوچھا کہ حضرت میں کہیں کان میں دیکھتا ہوں نقصہ ہے، کہیں دیکھتا ہوں اس کے سینگوں میں، نہیں سینگوں میں، انہوں نے کہا جو تجھے اچھا نہیں لگتا نہ کر مگر امت کے لیے حرام نہ کر۔ بس 4 آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیا کہ آنکھیں جو ہیں اس میں نقص نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اندھا نہ ہو یا ایسا کانا نہ ہو کہ صاف نظر آئے کہ اس کو راستہ نہیں نظر آتا، لنگڑا ایسا کہ اس کے لنگڑانے میں صاف پتہ چلے کہ چل نہیں سکتا، اسی طرح جو اس کا جو ہے نا دبلا اتنا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں نکھنی۔ 4 چیزیں بیان فرمائیں، ایک آنکھ کا، آنکھ، کمزوری کا، ہڈیاں یعنی ہڈیاں، اور ایک ٹانگوں کا چلنے میں معلوم ہے، ایک مریض ہے بیمار ایسا ہے کہ سب کو پتہ چلے گی کہ مریض ہے بیمار ہے، 4 ہے بیان